بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس قوم نے بھی ترقی کی اس کے اصول کی خاطر انہوں نے عظیم قربانی بھی دی۔ لفظ قربانی کہنا تو آسان ہے مگر اس پہ عمل پیرا ہونا بڑا ہی مشکل ہے۔ اگر اس نقطہ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کی قربانی دی۔ اگر وہ یہ قربانی نہ دیتے تو شاید دین ابراہیمی قیامت تک اوج کمال کو نہ پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جو اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، اگر یہ قربانی نہ دیتے تو شاید دین محمدی پروان نہ چڑھ سکتا۔ اسی نقطہ سے دیکھا جائے 14 اگست سن 1947 کو ہندوستان کے غیور مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ مملکت خداداد، یہ خطہ ارضی ہمیں حاصل نہ ہو سکتا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اصول پاکستان کیا ہے؟ یہ وہ مملکت خداداد ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح ناڈر بے باک دانشمند شخصیت نے اس کو حاصل کیا، اور اس کے حصول کے لیے آپ نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، اور ان مسلمانوں نے اس عمارت کے بنانے کے لیے اینٹ کی نہیں بلکہ اپنی ہڈیوں کو اینٹ کی جگہ شامل کیا اور پانی کی جگہ خون پیش کیا۔ تو یہ ایک فقید المثال مملکت خداداد 14 اگست سن 1947 کو معرض وجود میں آئی۔ یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے۔ یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ فیض محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ پاکستان کیا ہے؟ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی دعاؤں کی عملی تفسیر ہے۔ یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کی تقدیر ہے۔ یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی اصولوں کے مطابق قانون قدرت اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اور آج پاکستان کے در و دیوار، اس کے باسی 22 کروڑ عوام آج بھی اگر یہ متحد ہو جائیں تو یہ پاکستان کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان کا مقدر بدل سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد میں 2 قومی نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کا طور طریقہ جدا ہے۔ اس وجہ سے یہ ملت اسلامیہ، یہ مملکت خداداد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی قربانیاں دی گئیں۔ تو آج جشن آزادی اس عہد کے ساتھ منایا جائے کہ جو آدمی جس عہدے پر، جو آدمی جس کام پر مامور ہے، وہ اسے جاں فشانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، دیانت و صداقت، شرافت، حفاظت، امانت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اس وطن کو جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں نفاذ
اسلام بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس دھرتی کی حفاظت فرمائے اور ان کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔